واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج 8 ذوالحجہ ہے
اسلام میں مطلقاً تمام ایام میں، پورے سال کے سارے دنوں میں سب سے بہترین اور افضل ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں، جن میں سے 7 گزر چکے ہیں، 8واں دن آج ہے، اور 2 دن بعد تقریباً پرسوں ہم عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کا اسلامی تہوار ہے۔ اس موقع پر مسلمان اللہ رب العزت کے دربار میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو پچھلے خطبات میں آپ نے قربانی کے جانور کی شرائط سماعت فرمائی تھیں کہ کون کون سی شرطیں ہیں جو قربانی کے جانور میں موجود ہونی چاہیے، اور وہ تمام عیوب بھی آپ نے سماعت فرمائے جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن ہم ہمیشہ جانوروں کے اندر شرطیں پوری کرتے ہیں اور تمام عیوب جو قربانی میں مانے ہیں، جو جانور میں عیوب ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں کہ کہیں کوئی عیب والا جانور ہم قربانی کر کے اپنی قربانی کے اجر کو ضائع نہ کر لیں۔ لیکن شریعت نے ہمیں قربانی کے جانور کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے میں بھی کچھ شرائط کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قربانی کے جانور کو عیوب سے بچانے کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والے کے اندر بھی جو عیوب اس کی قربانی کو ضائع کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ لیکن ہم ساری شرطیں صرف قربانی کے جانور میں پوری کرتے ہیں، اپنے آپ میں قربانی کرنے والے وہ شرطیں پوری نہیں کرتے، اور تمام عیوب سے قربانی کے جانوروں کو ہی بچاتے ہیں، اپنے دامن کو ان عیوب سے پاک نہیں کرتے۔ تو آج کے خطبے میں چند گزارشات اسی حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو قربانی کا تصور تمام انبیاء نے دیا اور تمام امتوں میں موجود تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کا تصور رکھا تھا، قربانی کی عبادت موجود تھی، لیکن ایک جانور کو قربانی کے طور پر ذبح کرنا یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا۔ تفصیلات آپ احباب کو معلوم ہیں اور ان کو دوبارہ سے بار بار ذکر کرنا اس خطبے میں طوالت کا باعث بنے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے دیا ہے وہ کتاب و سنت میں بہت واضح ہے۔ آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم درود کے الفاظ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل کی تھی۔ اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمام انبیاء پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو سبق دیا اس میں ہمیں یہ سمجھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا ہے، کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر تیری رحمتیں نازل ہوئیں اور ہوتی ہیں اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما۔
اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی ہم نے آپ پر یہ وحی نازل کی ہے، یہ حکم دیا ہے آپ کو کہ آپ نے بھی یکسو ہو کر تمام اطراف سے اپنی توجہ ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے، فوکس کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو۔ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سیرت کو کیا ہم مد نظر رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام میں کیا امتیازی اوصاف تھے، کون سی خوبیاں ایسی تھیں کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، اور ہمیں بھی حکم دیا قرآن کریم میں کہ تم سب بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑو۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کی سیرت کے نمایاں خصائص کیا تھے؟ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے بنیادی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ توحید باری تعالی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں تو بہت سے مقامات پر یہ ذکر فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، یہ خاص جو پہلو ہے، لیکن ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی سیرت کا یہ پہلو پڑھ کر سنائیں، ان کو بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے اور وہ کیا کرتے رہے، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے وہاں ذکر فرمائی اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی سب سے پہلی دعوت یہ دی، سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا ما تعبدون، تم یہ کیا عبادت کا طریقہ تم نے بنایا ہے، یہ کن کی پوجا کر رہے ہو، یہ جو تم نے پرستش شروع کر رکھی ہے بتوں کی، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے بھی تو بتاؤ، کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے آگے سے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ہم بتوں کے پجاری ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً یہ سوال کیا۔ اگلا سوال یہ تھا کہ هل یسمعونکم اذ تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی بسر کرتے ہو، اپنی عبادت گاہوں میں جن کی مورتیاں تم نے سجائی ہیں، بزرگوں کی، جو بزرگ تھے، واقعی نیک لوگ تھے، کیا جب تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ کیا تمہاری بات کو سن لیتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا پھر یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نفع نقصان بھی دیتے ہیں؟ تمہارے نفع نقصان کے یہ مالک ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ افسوس کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم، مشرک باپ، مشرک قوم، شرک کی دلدل میں دھنسی ہوئی بھی آگے سے یہ نہیں کہہ سکی کہ ابراہیم تمہیں پتہ نہیں یہ بڑے کرنی والے ہیں، خاموش ہو گئے۔ آگے سے ایک ہی جواب تھا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے آباء و اجداد کو دیکھا اسی طرح کرتے تھے ہمارے باپ دادا، ہم بھی ایسے ہی کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مشرک قوم نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہمیں تو سب کچھ یہی دیتے ہیں، ہمارے تو داتا ہی یہی ہیں، ہمارے تو مشکل کشا حاجت روا یہی ہیں، نہیں یہ نہیں کہا، بس کہا آباء و اجداد ہمارے کرتے تھے ہم بھی کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، کیا آج اس دعوت کے مطابق آپ نے اپنا عقیدہ استوار کر لیا؟ قربانی کرنے سے پہلے کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنا لیا؟
کیا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو ٹھکرا کر کتاب و سنت کی یہ بنیادی تعلیم چھوڑ کر جانور کو ذبح کر کے آپ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ آج بھی جب بعض مسلمانوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہوتی، یہ ممبر و محراب اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا دل دکھایا جائے، آپ پر طنز کیا جائے، آپ کو پریشان کیا جائے، بلکہ دعوت فکر ہے جو اس ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے۔ دعوت فکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں، کیا جن کو آپ پکارتے ہیں وہ آپ کی پکار کو سنتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ بھی مردوں کو کچھ سنانا چاہیں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں سنا سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہی کے پاس قدرت ہے کہ وہ زندوں کو بھی سناتا ہے، مردوں کو بھی سنانا چاہے تو سناتا ہے۔ اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بزرگ، ان کے پیر، ان کے جو مرشد ہیں وہ ہر جگہ سے سنتے ہیں، زندہ بھی سنتے ہیں، فوت ہو کر بھی سنتے ہیں، بلکہ فوت ہو کر سننے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ زندہ پیر کے پاس تو بات کریں تو وہ کہتا ہے تھوڑا اونچی بولو، مجھے آواز نہیں آئی، اس کو فون کرنا پڑتا ہے، پیر صاحب یہ مسئلہ اس کے بارے میں میری رہنمائی کریں، اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے اپنی پریشانیوں کے بارے میں۔ دوسرے کمرے میں ہے تو دور سے دیوار پار کر کے بھی اس کی سماعت جو ہے آپ کی آواز کو نہیں پکڑتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے۔ پہلے پیر صاحب کو اگر انگلش نہیں آتی تو وہ پوچھے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن کرو، کیا کہہ رہے ہو، ترجمہ کر کے بتاؤ، یا کوئی ترجمان مقرر ہوگا۔ لیکن فوت ہونے کے بعد سب کچھ ختم، ساری رکاوٹیں ختم۔ یہ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سوال رکھا اپنی قوم کے سامنے، حل یسمعونکم اذ تدعون، تم پکار رہے ہوتے ہو بزرگوں کی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر، ان کو پکار رہے ہوتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ کیا نفع نقصان دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر ایک دفعہ جب کوئی بھی بت خانے میں نہیں تھا، سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا، صرف ایک جو بڑا بت تھا اس کو سلامت رہنے دیا۔ جب قوم نے دیکھا واپس آ کر کے بتوں کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمارے معبود ٹوٹ گئے ہیں، ان کو پاش پاش کر دیا گیا ہے، سب سے پہلی نظر پڑی ابراہیم علیہ السلام پر، توجہ اس طرف گئی کہ ان بتوں کا مخالف تو ایک ہی ہماری قوم میں، وہ ابراہیم ہے، اس نوجوان کو پکڑ کے لاؤ۔ لایا گیا اور سوال کیا گیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا، بھئی بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، بڑے بزرگ سے پوچھ لو جو بیٹھا ہوا ہے ابھی سلامت، اس نے یہ کیا ہوگا، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ لاچار ہو کر، شرمندہ ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم تمہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بڑا پیر بیٹھا ہوا ہے، اس کی مورتی ہم نے بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چوٹ ماری، اف لکم ولما تعبدون دون اللہ، تف ہے تم پر بھی اور ان مورتیوں پر بھی، ان پتھروں پر بھی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے چھوڑ کر۔ جب تم مان رہے ہو کہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، پھر کیوں پکارتے ہو ان، کیوں التجائیں کرتے ہو ان سے، کیوں اپنا عقیدہ برباد کرتے ہو؟ اور یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے جو بت بنائے ہوئے تھے، ایسے نہیں تھے وہ کسی درخت کا کوئی بت بنایا ہو یا کسی جانور کا بنایا، بزرگوں کی مورتیاں تھیں، اور اس بارے میں احادیث میں صراحت کے ساتھ بیان موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ قوم نوح میں، قوم ابراہیم میں اور دیگر قوموں میں جو بت تراشے جاتے تھے وہ کیسے تھے، کہاں سے آتے تھے،
پیچھے اس کے نقطہ کیا تھا، منطق کیا تھی؟ پیچھے یہی لاجک تھی، بزرگ فوت ہو گئے تو قوم نے پیچھے یہ سوچا کہ بزرگ تو ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، آج ہم نہ ہنجار لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، نہ خلف ہیں، ہمیں کون سمجھائے گا؟ کیوں نہ بتوں کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر چوکوں چوراہوں میں فٹ کر دیے جائیں، جہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں وہ بیٹھ کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے، وہاں پر ہم جب گزریں وہاں سے، ہم جہاں جائیں اور ہمارے سامنے ان بزرگوں کی مورتیاں آئیں تو ہمیں سمجھ آئے، ہمیں احساس پیدا ہو کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے، ہمارے آباء کیسے تھے اور ہم کیسے ناخلف ہیں۔ بس پہلی جنریشن جو ہے انہوں نے یہ سوچا، اور آگے آگے دوسری تیسری تک جاتے جاتے ان کی عبادت ہونے لگی، ان سے فریادیں ہونے لگیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جانے لگی۔ یہ احادیث میں صراحت کے ساتھ، اور قرآن کریم نے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بتائی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم فریادیں کر رہے ہو، مشرکین مکہ، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے۔ فرق یہ ہے یہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم دنیا میں موجود ہو۔ جب یہ دنیا میں موجود تھے تو اللہ کے محتاج تھے، اللہ کو پکارتے تھے، تم کیوں نہیں اللہ کو پکارتے؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہو جاتے ہو؟ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان سے مناجات کیوں کرتے ہو؟ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے توحید کا، جو ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ بہت واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں۔ ستارے کو دیکھا، قوم کو سمجھانے کے لیے اوپر اوپر سے کہا کہ یہ تو رب لگتا ہے، بڑا چمکدار ہے نا، اس کی چمک دمک دیکھیں، اس کی اونچائی اور بلندی دیکھیں۔ لیکن جب وہ ستارہ طلوع ہو گیا تو کہا کہ یہ تو طلوع ہو گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، غروب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں کوئی نقص ہو، جس کو کوئی احتیاج ہو، جس کو زوال ہو، جس کو غروب ہونا ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، زیادہ چمکدار ہے، یہ رب ہو سکتا ہے؟ صرف قوم کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا، غروب ہو گیا ہے، اس کو بھی زوال لاحق ہو گیا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پایا تو دوسروں کا رب کیسے بنے گا؟ جو اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتا، دوسروں کا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سورج نظر آیا تو قوم کے سامنے کہا کہ یہ رب ہوگا، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ رب ہوگا، اس کی روشنی دیکھیں، پوری کائنات کو اس نے روشن کر دیا، یہ رب ہوگا۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ جو غروب ہو جانے والے ہیں ان کو میں رب نہیں مان سکتا۔ ابراہیم کیسے رب مان لے جس کو خود زوال آ گیا ہے، طلوع ہوا، سر پہ آیا اور پھر غروب ہو گیا۔ جو اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ پایا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے کو رب مان۔ قوم کو یہ سبق دیا کہ جو رب ہے، جو الہ ہے، جو معبود ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، اس کو کبھی کوئی احتیاج، کبھی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کبھی اس کو کوئی مرض لاحق نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں آ سکتی، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کبھی اس کو بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ وہ حاجت روا وہ ہے، حی قیوم، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کمال کی زندگی کے ساتھ، اور نہ صرف خود قائم ہے بلکہ پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ایسی ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ یہ عقیدہ توحید۔ اور دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمارے سمجھنے کی ہے، وہ اطاعت و فرما برداری ہے کہ اللہ کا حکم آیا، بس کوئی چوں چرا نہیں، کوئی تأمل نہیں، کوئی سوچ فکر نہیں، فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ اتنا بڑا امتحان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو،
وہ بیٹا جو اللہ سے مانگ مانگ کر آخری عمر میں لیا ہے، دوڑنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ بیٹا بھی کمال وفادار اور فرما بردار، دعا کیا کی تھی؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد۔ آپ بھی جب اللہ سے اولاد کی دعا کریں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے، یہ تعلیم ہے قیامت تک کے انسانوں مسلمانوں کے لیے۔ رب سے مانگے تو ہمیشہ نیک اولاد مانگے۔ رب سے مانگا کہ نیک دے، نیک، ایسا نیک بیٹا کہ کہا کہ بیٹا مجھے خواب آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو جی پوچھنے کی کیا بات ہے، اس میں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے۔ رہی میری بات، میں ہمیشہ آپ کو صبر کرنے والا نظر آؤں گا، کبھی چون چرا نہیں کروں گا، سی تک نہیں کروں گا۔ آپ میرے گلے پہ چھری چلا دیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے لیٹ گیا ہے، باپ نے چھری پکڑ لی ہے، چلانے کی تیاری کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ نے حکم نازل کیا، ابراہیم جو خواب میں حکم دیا گیا تھا آپ نے اس کی تعمیل کر دی ہے۔ مقصود بیٹے کو ذبح کروانا نہیں تھا، مقصود امتحان لینا تھا کہ ابراہیم اللہ رب العزت کا کتنا وفادار اور فرما بردار ہے۔ آپ نے فرما برداری کر دی ہے، آپ نے عمل کر دیا ہے، لہٰذا ہم بیٹے کی جگہ آپ کو یہ مینڈا دے رہے ہیں، اس کو قربان کر دیجئے۔ وہاں سے یہ سنت چلی ہے نا جانوروں کو ذبح کرنے، ہم نے سب کچھ چھوڑ کر صرف وہ مینڈا دیکھ لیا، جانور دیکھ لیا، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، بس اس کو ذبح کرنا ہے، نہ اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے، نہ اپنی فرما برداری کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سوچتے بھی نہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہم کتنے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کتنے عذر تراشتے ہیں اللہ کے احکامات سے بچنے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے جس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو ہمیں اس واقعے میں بھی، قربانی کے واقعے میں صاف نظر آ رہی کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اولاد کی اچھی تربیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے؟ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا احساس ہے؟ قرآن کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہو، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو، یہی کوئی 5 6 7 سال 8 سال کی عمر ہوگی، بچہ ہے، 7 8 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ تم نے ذبح ہونا ہے، اس نے کہا کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا بندوبست کریں، اچھی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اسلامی ماحول دیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کے سائے میں ان کو پروان چڑھائیں۔ آج ہم کہتے ہیں اولاد نافرمان ہو گئی ہے، فرما برداری نہیں کرتی۔ جب آپ نے اس کو اللہ کا نافرمان بنایا تو آپ کو کوئی خیال نہیں آیا، جب آپ کی نافرمانی ہوئی تو آپ رونے پیٹنے لگے کہ اولاد نافرمان ہے، ایسی اولاد سے اچھا تھا پیدا ہی نہ ہوتی، میں ایسے ہی رہ جاتا۔ کاش آپ نے اور ہم نے، میں نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کی ہوتی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکیں، ان کو بچپن سے ہی کتاب و سنت کی تعلیمات کا خوگر بنا سکیں، ان کو بچپن سے ہی انبیاء کی کہانیاں سنا کر، صلحاء کی، صحابہ کرام کی، ہمارے جو اصلی ہیرو ہیں ان کی کہانیاں سنا کر ان کو جوان کر سکیں، تاکہ ان کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ بخوبی پیدا ہو سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ میں وہ شرطیں پوری کریں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ توحید بنائیں، عقیدہ توحید میں کوئی جھول اور کوئی کمزوری اللہ رب العزت کو برداشت نہیں۔
عقیدہ توحید ہر عبادت کی قبولیت کے لازمی جز ہے، اس کے بغیر اللہ رب العزت کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ خون تم خود بہا دیتے ہو، زمین میں چلا جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور گوشت تم خود کھا لیتے ہو، کھلا دیتے ہو۔ اللہ رب العزت کو کچھ نہیں پہنچتا سوائے تمہارے دل کے اخلاص اور جذبے کی۔ کیا جذبہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں موجود تھا؟ وہ یہی تھا کہ اللہ کا حکم آئے، میں اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند ہزار کا چند لاکھ کا جانور ذبح کر کے ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کر دیا ہے۔ نہیں، جب تک آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ میں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اور اللہ کا حکم آ جائے تو کائنات کی کوئی طاقت مجھے عمل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے، اور اللہ کا حکم آ جائے تو میری دولت کیا ہے، میری جائیداد کیا ہے، میری پراپرٹی کیا ہے، میرا کاروبار کیا ہے، میرا بزنس، میری جاب کیا ہے، میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو اس وقت تک آپ کی قربانی اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو قربانی کی یہ شرائط اپنے اندر پوری کیجئے۔ وہ جو عیوب ہے جو شریعت نے بتائے، شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے احکامات کی روگردانی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر پھر ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے، پھر عذر نہیں تراشنے چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے جی دنیا میں بھی رہنا ہے، جی سوسائٹی میں گزارا نہیں ہوتا، جی اب ہم مولوی بن جائیں، جی لوگ کیا کہیں گے، لوگ جینے نہیں دیں گے، ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر، فراڈ کے بغیر، دھوکہ دہی کے بغیر چلے گا نہیں۔ یہ ہیلے بہانے ختم کریں، یہ ایسے عیوب ہیں جو آپ کی قربانی کو اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہونے سے روکیں گے۔ آپ نے آج تہیہ کر لینا ہے اپنا عقیدہ توحید کتاب و سنت کے مطابق، اور اپنے دل میں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور اس کے بعد قربانی کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ہاں قربانی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ قربانی نہیں بھی کر رہے بالفعل، تو آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی قربانی کرنے والوں کی طرح اپنی حجامت وغیرہ عید کے بعد بنا لیں، اللہ رب العزت پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ جس نے کرنی ہے اس کی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی، لیکن تمہارے دل میں چونکہ جذبہ آ گیا ہے، عقیدہ توحید ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کا جذبہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے میں بھی قربانی کرتا، بس یہ جذبہ اللہ کو مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری قربانی کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔